جناب آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں. آج محفل سجی ہوئی ہے. محفل تو الحمدللہ ابتدائی حصے سے ہی سجی ہوئی ہے اس رات کے، چونکہ محفل نعت تاخرات کی نسبت سے چونکہ 25ویں شب ہے آج، اور یہ اللہ نے ہمیں ممکنہ شب قدر عطا فرمائی ہے. اور آج کی رات کی مناسبت سے اس موضوع کو بہت خوبصورتی حاصل ہے کہ عقیدہ توحید پر ہم بات کریں گے آج، کہ عقیدہ توحید کیا ہے. اس حوالے سے انشاءاللہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. اور آپ کے ساتھ تشریف فرمایا علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور آپ کے ساتھ تشریف فرمایا علامہ فیصل بیگ عزیزی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ہمارے تینوں شناخہ ماشاءاللہ جنہوں نے بہت خوبصورت پڑھا آج محفل میں بھی آپ نے دیکھا، عزیر عزیزی، ثقلین رشید اور دانیال شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، عقیدہ توحید وہ ہے کہ جو اگر ہم بنیادی جو ارکان ہیں اسلام کے، سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے. اور توحید ہی کی طرف قرآن کریم نے جا بجا بنی نوع انسان کو یہ تاکید کی کہ بتوں کی پوجا نہ کرو اور جھوٹے خداؤں کو عبادت میں شریک نہ کرو، بلکہ خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ. اور اسی پیغام کو پہنچانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے، جنہوں نے مختلف ادوار میں اس بات کو عام کیا، لوگوں تک پہنچایا. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں توحید پر قائم رکھا ہوا ہے. اور آج توحید کے ہی موضوع پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. حضرت یہ فرمائیے گا عقیدہ توحید کیا ہے، اس کی اگر ہم تفصیل جاننا چاہیں ابتداً اس کے بارے میں کچھ فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرعی اعتبار سے توحید کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو واحد ماننا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اور اے لوگو تمہارا الہ ایک الہ ہے، یعنی تمہارا خدا صرف ایک ہے، معبود صرف ایک ہے. توحید، عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات، اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ تعالیٰ کو یکتا مانا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی یکتائی اپنے عالم ذات کے اعتبار سے ایسی رکھی کہ اللہ صرف اللہ کا نام ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی نے اپنے معبود باطلہ کا نام اللہ نہیں رکھا. اس میں اللہ کو یکتائی حاصل. اور جو ہمیں جو کہا گیا ہے کہ عقیدہ توحید رکھیں، وہ یہ کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ ٹھہرائیں. اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے اللہ واجب الوجود ہے، واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ جس کے وجود کی خود کوئی علت نہ ہو، وہ تمام وجودوں کی علت بنے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی تو کوئی علت نہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہے، اور باقی تمام کے وجود کی علت خود ذات باری تعالیٰ، تو یہ واجب الوجود ہوا. اب اگر کوئی کسی اور کو واجب الوجود مانے تو یہ شرک فی الذات ہوگا. ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. کسی کو ہمیشہ سے ماننا، ہمیشہ رہے گا میں شرک نہیں ہوتا، کیونکہ روح پیدا ہوگی تو اب اس میں فنائیت نہیں، یہ ہمیشہ رہے گی. اللہ کے حکم سے جنت میں ہمیشہ ہم رہیں گے. لیکن ہمیشہ سے تھا، یہ اگر کسی نے کر دیا یہ شرک ہے. اللہ کے لیے بیٹے، بیوی یا بچے تسلیم کرنا، یہ بھی سب شرک فی الذات کے اندر آتا. اس طرح کوئی اللہ کی مثل کسی کو معبود، عبادت کے لائق سمجھے، یہ بھی شرک فی الذات. گویا کہ شرک فی الذات میں واجب الوجود سمجھنا، ہمیشہ سے کسی کو سمجھنا، اور جس کو قدیم کہتے ہیں، اور اس کے لیے بیوی بچے تسلیم کرنا عبادت کے لائق. اسی طرح اللہ کی صفات میں اللہ کو واحد ماننا. اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ جیسے دیکھنا ہے، سننا ہے، کلام فرمانا ہے، ارادہ ہے، حی ہے، اور قیوم یعنی زندہ ہونا، قائم ہونا وغیرہ. تو یہ ہر اللہ کی صفات 4 خوبی سے متصف ہوتی ہے. وہ ہمیشہ سے ہے، نمبر 2 ذاتی ہے، کسی نے دی نہیں، اس پر نہ فنا واقع ہوگی نہ فنا واقع ہونا ممکن، اور وہ لامحدود ہے. بس اس میں ہم اللہ کو واحد مانتے ہیں. اگر کوئی اس میں کسی ایک کو شریک ٹھہرائے گا تو گویا کہ وحدانیت کا منکر ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علوم ہیں یا آپ کی جو صفات ہیں، ان میں ہم یہی فرق کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدیم نہیں، اللہ کی طرف سے دی، اس کو حادث کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی، نبی کریم کی عطائی، اللہ تعالیٰ کی لامحدود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی کوئی حد ہے، لیکن اس حد تک آپ اور میں نہیں پہنچ سکتے. اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں لامحدود علم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر نہ فنا واقع ہونا ممکن ہے نہ واقع ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر فنا واقع نہیں ہوگا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی سے بہتر ہے. اس کا مطلب ہے آپ کے کمالات تو مائل بہ ترقی ہی رہیں گے. لیکن فرق کرنے کے لیے ہم کہیں گے کہ نبی کریم کی صفات پر فنا واقع ہونا ممکن ہے،
اللہ کی صفات پر ممکن بھی نہیں ہے، یہ فرق کرنے کے لیے ہے۔ لیکن کیا وہ فنا واقع ہوگی؟ واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حبیب کو دیا۔ عام مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو تحفہ دے کر واپس لوں تو مکروہ تحریمی، اللہ اپنے حبیب کو دے کر واپس لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ مائل بہ ترقی رہیں گے۔ تو اس لیے اللہ کو واحد ماننے کا مطلب یہ ہے کہ نہ ذات میں شریک ٹھہرائیں نہ صفات میں، یہ ہے اصل موحد، اور انشاءاللہ یہ آخرت میں سرخرو رہے گا۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، بہت خوبصورت جامع اور مختصر انداز میں مفتی صاحب نے عقیدہ توحید کی تفصیل مختصر جامع الفاظ میں ارشاد فرمائی۔ اچھا، عقیدہ توحید کے حوالے سے اگر ہم عقلی دلائل جاننا چاہیں تو ظاہر ہے بہت سارے لوگ اس پر بھی بات کرتے ہیں جناب عقلی اور نقلی دلائل کے حوالے سے، کیا فرمائے گا عقلی دلائل عقیدہ توحید کے حوالے سے؟ جی یقیناً عقل کو اللہ رب العزت نے ایک ایسا شعور عطا فرمایا ہے اپنی بارگاہ سے، اس کے اندر ایک صلاحیت اور استعداد ودیت فرمائی ہے کہ وہ اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کر سکے، الا یہ کہ اگر عقل اتنا میل کچیل کا شکار ہو جائے، گرد و غبار کا شکار ہو جائے کہ وہ اس تمیز اور فرق سے محروم ہو جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو جیسے فطرت کے اندر اپنی ذات کا شعور اور اپنی ذات کا ادراک اسے ودیت فرمایا ہے، ایسے عقل میں بھی بنیادی طور پر یہ استعداد موجود ہے کہ وہ غور و فکر کر کے اللہ رب العزت کے وجود تک پہنچے، اسے مانے اور اس کو جانے۔ لیکن اس کی ذات کا کامل ادراک وہ سوائے وحی کے اور کسی ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور ہر نبی کی دعوت کا نقطہ آغاز یہی تھا کہ کہیے اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن عقل اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے بارے میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس اعتبار سے قرآن مجید نے ایک بات کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا عقل کو متوجہ کرنے کے لیے، فرمایا کہ ذرا غور کرو، اگر اس کائنات کے اندر 2 الہ ہوتے، 2 خدا ہوتے، تو کیا اس کے نظام میں فساد بپا نہ ہو جاتا؟ یقیناً ہو جاتا۔ اگر خدا 2 ہوتے اور معاذ اللہ دونوں کو طاقت حاصل ہوتی، دونوں کو قدرت حاصل ہوتی، تو ایک خدا سورج کو نکالنا چاہتا ہے، ایک ڈبونا چاہتا ہے، ایک کسی اور وقت پہ نکالنا چاہتا ہے، ایک کسی اور وقت پہ ڈبونا چاہتا ہے۔ اسی طرح ایک کسی انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہے، دوسرا اس انسان کو موت دینا چاہتا ہے، ایک انسان کو رزق دینا چاہتا ہے، دوسرا اسے محروم کرنا چاہتا ہے، تو پھر ایک خدا اسے صحت دینا چاہتا ہے، دوسرا اسے بیماری دینا چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ فرمایا عقل کو متوجہ کرنے کے لیے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو پھر تو یہ نظام زمین کا، آسمانوں کا سارا ہی فساد کا شکار ہو جاتا۔ لہٰذا عقل اس بات کو مانتی ہے، سمجھتی ہے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہے، بشرطے کہ اسے وحی کی طرف سے نور ہدایت میسر آ جائے، تو پھر عقل بھی عقل سلیم بن جاتی ہے۔ صحیح بات، کیا کہنا ہے، بہت اچھے انداز میں عقلی دلائل عقیدہ توحید پر بیان فرما رہے تھے۔ یہ موضوع کنٹینیو رہے گا انشاءاللہ وقفے کے بعد جب لوٹیں گے، اور یقیناً اس کا کنکلوژن جب ہم کریں گے، خلاصہ کلام کے طور پر جب یہ کلمات ارشاد فرمائیں گے ہمارے اسکالرز، تو بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ، اور ہمیں ہمارے علم میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جناب آپ کا خیر مقدم ہے، آج عقیدہ توحید پر بات ہو رہی ہے، اور ابتدائی جو کلمات ارشاد فرمائے ہمارے دونوں اسکالرز نے ایک بہت اچھی بنیاد فراہم کر دی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جا بجا شرک کی شدید انداز میں مذمت آئی ہے، اور اگر آپ سورہ اخلاص پڑھیں جسے سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں بھرپور انداز میں اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے آیات مل جاتی ہیں۔ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ شرک کی تعریف کیا ہے، اس کو ہم اگر جان لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ حضرت اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ شرک عقیدہ توحید کے منافی جو عمل ہے وہ شرک ہے، یعنی عقیدہ توحید کے جس کی اقسام ہیں، توحید فی الربوبیت، توحید فی الالوہیت، توحید فی الاسماء والصفات، توحید فی التحریم، توحید فی الاحکام۔ ان کے منافی یعنی توحید فی الربوبیت کہ خداوند ذوالجلال حقیقی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اگر یہی صفات یا ان میں سے کوئی ایک صفت بھی کسی غیر اللہ کے لیے تسلیم کی جائے تو یہ شرک فی الربوبیت ہو جائے گا۔ توحید فی الالوہیت، اللہ حقیقی معبود ہے، اگر یہ صفت کسی اور کے لیے تسلیم کر لی جائے تو یہ شرک فی الالوہیت ہو جائے گا۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ ہمارے کلمے میں صرف اللہ کو معبود نہیں منوایا گیا، بلکہ
ایسا معبود کہ ایسا دوسرا نہ ہو، لا الہ الا اللہ، کوئی بھی معبود نہیں ہے، صحیح۔ بس اللہ ہے۔ اسی طریقے سے پھر جو توحید فی الاسماء و صفات ہے کہ خدا کے اسماء گرامی اور خدا کی صفات وہ اس کے لیے خاص ہیں، جس طرح مفتی صاحب نے مختصر پر اثر ایک بھرپور گفتگو فرمائی، اسی کے منافی اگر کسی مخلوق کے لیے وہ صفات تسلیم کر لی جائیں یا کوئی ایک صفت تسلیم کر لی جائے تو بندہ پھر شرک کا مرتکب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے شرک فی التحریم ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر مانی جائے، منت مانی جائے۔ شرک فی الاحکام ہے کہ خدا بند ذوالجلال کے احکامات، اس کے محبوب کے احکامات، ان میں حجیت ہے۔ اگر وہ احکامات کسی غیر شخص کے، جو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی شخصیت اس کے احکامات کو وہ درجہ دیا جائے جو قرآن اور سنت کا درجہ ہے تو وہ پھر شرک فی الاحکام کی ایک صورت ہے۔ تو شرک کی متعدد اقسام ہیں، اور پھر شرک اس لیے ایک سنگین گناہ ہے، سنگین ایک جرم ہے کہ ہر جرم کی سزا، ہر جرم کی خطا معاف ہو سکتی ہے، لیکن شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ بے شک۔ تو اس سے بڑا یہ کیا اس کا وبال ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا جرم ہے جس کی خطا معاف نہیں ہوتی، بلکہ مقدس راتوں میں بھی احادیث مبارکہ میں ہے کہ جن لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی ان میں ایک وہ بھی ہے جو شرک کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت زیادہ مذمت سخت الفاظ میں قرآن کریم میں جس کام کی آئی ہے وہ شرک ہے، اور شرک سے بچنے کا ہر ممکن ہمیں چاہیے کہ، اور جتنے دیکھنے والے ہیں کہ ہم عقیدہ توحید پہ ایسے کاربند رہیں کہ ہماری نمازیں اللہ کے لیے، ہماری عبادتیں اللہ کے لیے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ اچھا، اب ہم یہ جاننا چاہیں گے مفتی اکمل صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، عقیدہ توحید کے جو اثرات ہیں بندہ مومن کی سیرت پر، اس کی شخصیت پر، وہ کیا ہیں، ذرا ارشاد فرمائیے گا۔ جی میں بالکل عرض کرتا ہوں، لیکن حضرت کی بات کو تھوڑا سا آگے جی بڑھاتے ہوئے ایک چیز کی فرمائیے۔ وضاحت بس عرض کر دوں فرمائیے۔ کہ جو کہا جاتا ہے کہ شرک کی توبہ نہیں ہے، یہ مطلب ہے اگر وہ حالت شرک میں مر گیا تو پھر وہ معافی نہیں ہے، یا پھر توبہ بھی ختم ہے اور معافی بھی ختم ہے۔ لیکن اگر حالت زندگی میں انسان تائب ہوتا ہے تو اس کے لیے معافی ہے۔ جیسے بہت سارے افراد ایسے تھے جو زمانہ جاہلیت میں شرک میں مبتلا تھے، لیکن پھر وہ اسلام میں داخل ہوئے اور بڑا اعلیٰ مقام پایا۔ یہ تھوڑی سی وضاحت میں نے عرض کر دوں۔ جی۔ اچھا، عقیدہ توحید کی جو شخصیت پر اثر جو مرتب ہوتا ہے وہ یہ کہ کل بھی ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ اسلام ایک ایسا ہے مذہب اس دور میں کہ ہمیں اس کو اختیار کرنا ہوگا، بالکل، اپنے نبی کو نبی ماننا ہوگا، قرآن کو آخری کتاب تسلیم کرنا ہوگا۔ بے شک۔ جب ہم عقیدہ توحید کی طرف آتے ہیں تو ان تمام اعتقادات میں پختگی حاصل ہو جاتی ہے، بالکل، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کئی حکم چلے گا، اسی کے ہم اس کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس کی طرف سے جو رہنمائی آئے گی بس وہ حتمی اور آخری وہی ہے۔ حتمی ہے۔ تو پھر جب آدمی اس کو بنیاد بنا کے آگے چلتا ہے تو اس کے عقائد کی درستگی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا توکل پھر اللہ کی ذات پر کامل ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وہ علم لذات، اللہ کے بارے میں لفظ اللہ کے بارے میں کہ ہوا علم لذات الواجب الوجود المستجمعی جمیع صفات الکمالیہ، اللہ، کہ یہ اس ذات واجب الوجود کا نام ہے جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ اللہ، حضرت کو ٹائم نہیں دیا آپ نے، بس تھوڑا سا، ورنہ یہ بھی ایک عقلی دلیل میں یہ شامل فرمانے والے تھے کہ جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، عقل کہتی ہے اسی کی طرف آ جاؤ۔ اسی کی طرف آ جائے۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کامل و اکمل ہے۔ پوری کائنات کو پیدا اللہ نے کیا، 7 دن میں پیدا کیا زمین و آسمان کو، حالانکہ وہ 7 دن کا محتاج نہیں تھا، لیکن اس کا ارادہ ازلی یہ تھا کہ 7 دن میں، اور پھر اس نے فرمایا آسمان کی طرف دیکھو تمہیں کوئی نقص نظر آتا ہے؟ پوری کائنات کو پیدا کرنا، اچھا بنا دینا بعد اوقات آسان ہوتا ہے، اس کا انتظام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ 500 گز کا مکان بنائیں بہت مشکل ہے، لیکن بن جائے تو سنبھالنا بڑا مشکل ہے، اس کی مینٹیننس، اس کی صفائی ستھرائی، فلاں اور یہ تو اور پوری کائنات کا اللہ، نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے۔ اسی طریقے سے رزق کا آپ نظام اگر دیکھ لیں، نظام تقسیم رزق آپ دیکھیے، اگر میں آپ کو ایک علاقے کی تمام راشن دے دوں، کتے، بلی، انسان، جنات، چیونٹی، اور ان کو بانٹے اور ناشتے میں سب تقسیم کرنا ہے آپ کو، ہوگا؟ لائنیں لگی ہوں گی سب کی، کیسے دے سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ہائے ہائے، کیا بات، پورے کراچی کو دھونا ہے آپ نے، دھو سکتے ہیں ہم لوگ ایک ایک پتا؟ نہیں، 5 منٹ کی بارش میں پورا کراچی دھل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ جب اللہ کی ہم صفات پہ غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کی یکتائی کہ اس کے افعال میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، تو پھر اعتقاد مضبوط ہوتا ہے، پھر انسان اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جب اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کو اپنی آغوش میں لیتی ہے۔ اس لیے جو اللہ کی ان
کمالات قدرت پر غور و تفکر نہیں کرتے، وہ بہت جلد اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ کرائسس میں آئے، یار اللہ شاید بھول گیا ہے، اس کے خزانوں میں کمی آ گئی ہے، میری مشکلیں تو اتنی بڑی ہیں شاید اللہ بھی سولو نہیں کر سکتا، پھر کون کرے گا؟ گوگیا پاشا، دیواروں پہ لکھے ہوئے اشتہار وہ عاملین کے پاس پہنچ جاتے ہیں، غیر مسلمین کے پاس پہنچ بالکل جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے بھائی آپ سوچئے، آپ نے بھی اپنے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اس کی وحدانیت کو تو پہچانے۔ اگر یہ کچھ کرے گا بھی، فرض کر لیں، تو یہ بھی اللہ کی عطا سے ہی کرے گا، اس کے علاوہ نہیں کر سکتا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ شخصیت پہ جو اثر ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے انسان۔ کرائسس آتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور روکنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، تو پھر ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے ہر ایک سے۔ پھر آخری بات اخلاص، کیونکہ ہم اللہ کے لیے ہی سب کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ بے شک بے شک۔ اللہ کو واحد مانیں گے تو، اگر واحد نہ مانے تو ہمارا عمل صرف اللہ کے لیے نہیں ہوگا، پھر دوسروں کے لیے ہوگا۔ جیسے کفار کو آپ دیکھ لیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آتش پرست ہیں، ان کے افعال میں نیت اخلاص نہیں ہوگی، اللہ کے لیے بھی ہوگا کہیں پیچھے فلاں کو فلاں۔ اسی لیے ریاکاری کو شرک خفی کہا گیا کہ جو عمل اللہ کے لیے کرنا ہے آپ مخلوق کے لیے کریں۔ میں مخلوق کو سنانے کے لیے بیان کروں، نعت خان مخلوق سے واہ واہ کروانے کے لیے کرے، قاری صاحب کے رات کو اس لیے لمبا کریں کہ سبحان اللہ کی آوازیں آئیں اور ذرا پیسہ شسہ ٹھیک ٹھاک مل جائے، کوئی ویلفیئر اس لیے تاکہ میرا ذرا نام ہو جائے، فوٹویں کھنچوائیں سیٹ صاحب، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ شرک خفی ہے۔ شرک خفی۔ جب اللہ کو واحد مان لیتا ہے انسان تو پھر اس کے اندر اخلاص بھی آتا ہے اور اس کا ہر عمل نکھر جاتا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ ہر کے رمز لا الہ فہمی داست، ہر کے رمز لا الہ فہمی داست، شرک را در خوف مضمر دیداست۔ شرک کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے شعراء نے بھی بڑا کلام کہا اور شرک کی بھرپور انداز میں مذمت کی۔ تو آج بھی موضوع عقیدہ توحید ہے، بہت عمدہ جوابات آپ تک پہنچنے والے ہیں، کلام شامل کریں گے۔ پہلے ہمارے تینوں شناخہ مل کر اللہ رب کریم کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کریں گے۔ مانا والو ہو تیری شان، مانا والو ہو اللہ جل جلالہ ہو، اللہ جل جلالہ ہو، تیری شان جل جلالہ ہو، اللہ جل جلالہ ہو، اللہ جل جلالہ ہو۔ تیرے میں گناہ گار ہوں اے خدا، میرے مولا
بدلو فضل ہے بے بہا مجھے رکھنا حشر میں سرخ رو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ جو حساب روز حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو جو حساب روز حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو میرے لب پہ نعت جناب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو میں رہوں حضور کے رو آج علم و علماء میں جو موضوع ہے وہ ہے عقیدہ توحید، انتہائی اہم اور بنیادی عقیدہ مسلمانوں کا، اس پر بات ہو رہی ہے۔ اب ہم شرک کے حوالے سے یہ جان لیں کہ شرک کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کیا کیا ہیں، تاکہ جب نقصان ہمیں معلوم ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد پھر بہت زیادہ احتیاط کی جاتی ہے۔ کیا فرمائے گا مفتی صاحب اس حوالے سے؟ جی یقیناً شرک کے اتنے کثیر اور ہماگیر نقصانات ہیں دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی کہ انسان اس کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب بات فرمائی کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات کہ تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ تن تیرا نہ من۔ بالکل۔ تو جب کوئی شرک میں مبتلا ہوتا ہے اور اللہ کے برابر کسی کو مان رہا ہے یا اللہ جیسا کسی کو مانتا ہے، ذات میں، صفات میں، اسماء میں، افعال میں، کسی بھی جہت سے، کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی گوشے سے جب وہ شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنی عزت نفس کو گنوایا ہے، اپنے مرتبہ انسانیت کو گنوایا ہے، بے شک، اپنے شرف انسانیت کو گنوایا ہے۔ بالکل۔ جو اللہ رب العزت نے اسے دنیا میں آسن تقویم کا تاج عطا فرمایا تھا، اس نے اس آسن تقویم کے تاج کو تار تار کر دیا ہے، اپنے ہاتھوں سے اسے پاش پاش کر دیا ہے اور وہ اسفل سافلین کے درجے پر جا پہنچا ہے۔ گویا اس کا دنیاوی اعتبار سے سب سے پہلے تو اس کو یہ نقصان ہوا کہ وہ شرف انسانیت جو اللہ رب العزت نے اسی کا خاصہ بنایا، اسی کا حصہ بنایا، اس نے اپنے آپ کو اس شرک کی وجہ سے اس سے محروم کر لیا۔ پھر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ توحید جن مثبت خصوصیات کو انسان کی شخصیت کے اندر پیدا کرتی ہے وہ ان تمام خواص اور خصوصیات سے محروم ہو گیا۔ توحید انسان کے اندر شخصیت میں اعتماد پیدا کرتی ہے، اور جب کوئی شرک میں مبتلا ہوگا تو وہ اعتماد کھو بیٹھے گا اور توہم پرستی کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ وہ ہر بات کے اندر اس کو وہم ہونے لگ جائے گا، بیمار ہوا تو کیوں ہوا، میرا کوئی نقصان ہوا تو کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا۔ تو اگر وہ توحید پر ہوگا تو اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہنے کا گر سیکھے گا اور وہ عبادت اور بندگی کی طرف آئے گا۔ تو گویا اس کی شخصیت میں جو خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے توحید سے، وہ اسے لوز کرتا ہے، اسے کھو بیٹھتا ہے اور اس کی جگہ پر توہم پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی شخصیت کے اندر زندگی میں جینے کے لیے ایک شجاعت چاہیے، بہادری چاہیے، اور اگر کوئی شرک کی راہ پر ہوگا تو اس کے اندر شجاعت اور بہادری نہیں ہو سکتی، وہ بزدلی کی راہ پر ہوگا کیونکہ وہ دنیا سے پیار کرتا ہوگا، وہ اپنی زندگی سے پیار کرتا ہوگا۔ جب اس نے اللہ کی راہ کو چنا ہی نہیں، منتخب نہیں کیا توحید کے راستے کو، تو اس کا آخرت پر بھی یقین نہیں ہوگا،
جب وہ اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھتا تو آخرت پر بھی یقین نہیں رکھتا، اور جب آخرت پر یقین نہیں رکھتا تو اسی دنیا کو، اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھا ہے۔ جب اسی زندگی اور اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھا ہے تو اس کے اندر وہ شجاعت، وہ بہادری پیدا نہیں ہو سکتی جو انسان کی شخصیت کا حصہ ہونی چاہیے، اس کا حسن ہے، اس کی خوبی ہے، لہٰذا وہ بزدلی میں، خوف میں مبتلا ہوگا۔ اسی طرح بہت سارے شخصی فضائل سے وہ محروم ہو جاتا ہے، بہت ساری ان مثبت خصوصیات سے محروم ہو جاتا ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کا خاصہ بنایا دنیاوی اعتبارات سے۔ اسی طرح اگر کوئی اللہ کی رضا، اللہ کی توحید پر قائم نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت نے اس پر سے اپنا ذمہ اٹھا لیا ہوتا ہے۔ اس لیے شرک کے دنیاوی نقصانات میں سے یہ بھی ہے کہ پھر گویا اس نے خود اپنے آپ کو نفس اور شیطان کے حوالے کر رکھا ہے، پھر چاہے اس کو موت آئے، اس کو نقصان ہو، پھر اللہ رب العزت کی حفاظت کا کوئی ذمہ نہیں ہے۔ اللہ کی حفاظت کا ذمہ انسان کے اوپر تب تک رہتا ہے جب تک وہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے۔ ایک ہے تقاضۂ ربوبیت کے تحت اسے زندگی اور اس کے اسباب اور رزق مہیا کرنا، وہ تو اللہ پاک دیتا ہے، چاہے کوئی کافر ہو چاہے کوئی مومن ہو۔ لیکن یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جو شخص توحید پر قائم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان کی برکت سے اسے اضافی نعمت عطا فرماتا ہے، اضافی رحمت عطا فرماتا ہے۔ وہ دنیا کی زندگی میں ان تمام اضافی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا، جو اس کو بلیات و آفات سے پروٹیکٹ کرنے کا ذمہ اس نے لے لیا ہے، تو اللہ پاک اپنا ذمہ اٹھا لیتا ہے، پھر وہ بلیات و آفات کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا دنیاوی نقصانات بھی اس کے کثیر ہیں، اور اخروی اعتبار سے دیکھیں تو ان دنیاوی نقصانات کے مقابلے میں جو اخروی نقصان ہے اس کا وہ بہت بڑا ہے۔ دنیاوی نقصانات عارضی ہیں، وہ دائمی ہے، وہ ابدی ہے، وہ بڑا ہے، یہ چھوٹے ہیں۔ اور وہ بڑا نقصان کیا ہے کہ وہ جو اس نے دنیا میں اللہ رب العزت پر ایمان لانا تھا اور وہ اس کے آگے کام آنا تھا، وہ اس سے محروم ہو گیا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اب وہ چلا گیا، اب وہ ہمیشہ جہنم کی عذاب میں، اللہ کی ناراضگی میں مبتلا ہوگا۔ نہ اس کے لیے بخشش کی کوئی راہ ہے، نہ نجات کی کوئی راہ ہے، نہ اللہ کو راضی کرنے کا کوئی موقع اس کے پاس بچا ہے۔ لہٰذا وہاں جو پچھتاوا ہوگا وہ پچھتاوا ایسا ہوگا جس کا کوئی حل نہیں ہوگا، جس کا کوئی متبادل نہیں ہوگا۔ لہٰذا آئیے اپنی اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ اگر کوئی شرک صریح میں مبتلا ہے تو اسے ایمان کی طرف آنا چاہیے، کوئی شرک خفی میں مبتلا ہے اسے بھی اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آیا ہمارے اعمال و افعال میں خدا نخواستہ کہیں ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے کہ جو توحید سے متصادم کوئی چیز، ہمارا عقیدہ یا کوئی ہمارا عمل۔ تو اس کے حوالے سے علماء حضرات نے جس انداز میں بیان فرمایا اور فرمائیں گے، اسے بڑی غور سے، بہت توجہ سے سننا ہے اور اپنا انالیسس کرنا ہے، اپنا تجزیہ کرنا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے عقیدہ توحید کے ساتھ۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کو ہمارا ساتھ رہے گا۔ جی جناب، خیر مقدم ہے آپ کا۔ عقیدہ توحید آج موضوع ہے ہمارا، اور توحید کے جو تقاضے ہیں وہ کیا ہیں یہ جان لینا بھی بہت ضروری ہے، ان تقاضوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، ممکن نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ الحمدللہ 1450 سال سے جس دعوت کا آغاز ہوا، آج پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے وہ الحمدللہ دین اسلام ہے، جو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ توحید کے تقاضے جو ہیں حضرت، اس پر کچھ فرمائیے گا۔ بالکل، توحید کا سب سے بنیادی تقاضا یہ ہے کہ توحید تو ایک عقیدہ ہے جسے تسلیم کرنا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ صرف تسلیم کر کے رک نہیں جانا، بلکہ اس کی معرفت حاصل کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا۔ سورہ جمعہ میں جو پہلی اور دوسری آیت ہے اس میں توحید اور دوسری آیت میں اس کے تقاضوں کا بیان ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، وہ ملک، قدوس، عزیز اور حکیم ہے۔ اب ان چار اسمائے گرامی کی معرفت وہ مصطفیٰ جان رحمت کے چار نبوت کے بنیادی ستون جو بیان کیے ہیں ان کے ذریعے ہو رہی ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ پہلی صفت بیان ہوئی کہ اللہ ملک ہے، تو اس کا ملک ہونا تقاضا کرتا ہے کہ مخلوق کو معرفت ہو
کہ ملک کون ہے صحیح. تو وہ تلاوت آیات کے ذریعے معرفت ہوگی. ٹھیک ہے. دوسری صفت بیان ہوئی قدوس کہ اللہ پاک ہے, پاک ہے. تو وہ بندوں میں پاکیزگی آئے گی یزکیہم تزکیہ نفس کے ذریعے. تیسری صفت بیان ہوئی کہ عزیز اللہ غالب ہے, تو ادھر یعلمہم الکتاب غالب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اس کے راستے پر چلا جائے, پھر نظام کسی اور کا نہ ہو, راستہ اسی کا ہو, طریقہ اسی کا ہو, وہ معرفت ہوگی تعلیم کتاب کے ذریعے. اور جب اللہ حکیم ہے تو والحکمہ بندوں کو آقائے دو جہاں حکمت عطا کرتے ہیں اور وہ حکیم کے قریب ہو جاتا ہے بندہ. یعنی اللہ کی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا لازم ہے, لیکن وہ ناممکن ہے کہ بندہ حاصل کر سکے. ان میں سے ایک معرفت پروردگار بھی ہے کہ ہمیں حاصل بھی کرنی ہے, لیکن کوئی بندہ کما حق حاصل بھی نہیں کر سکتا. تو جس پر جتنا کرم ہو جائے بندہ معرفت خداوندی آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن حکیم کے ذریعے سربر کون و مکان کی سیرت مبارکہ کے ذریعے معرفت خداوندی حاصل کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز کو ڈھالے. یہی توحید کا تقاضا ہے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے, تو مصطفیٰ بھی ہے. واہ واہ واہ. اچھا قبلہ مجھ سے اب یہ فرمائیے گا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے اپنی امت پر شرک کا اندیشہ نہیں ہے, اس کی میں چاہتا ہوں تشریح فرما دیجیے. جی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی طور پہ جیسے پچھلی اقوام بعض اوقات کفر و شرک میں مبتلا ہوئیں, اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ فرما دیا. اب ایسا نہیں ہوگا کہ شرک عام ہوتا چلا جائے اور پوری یا اکثریت غالب اکثریت اس میں مبتلا ہو جائے. اب یا تو کوئی انفرادی طور پہ کوئی ایسی حرکت کر لے ایک الگ بات ہے, یا شرک خفی کا خوف سرکار نے ضرور رکھا جس کو ریاکاری سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور یہی وہ قابل غور اور قابل فکر لمحہ ہے یا ایک پہلو ہے جس پہ میں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی تو امت پر شرک کے خوف سے بے نیاز ہیں اور ہمیں بھی فرما رہے ہیں گویا کہ اب مجھے خوف نہیں ہے, تو اس کا مطلب تم بھی اب وہ خوف نہ رکھو. لیکن بعض حضرات کو سب سے زیادہ خوف یہ ہے کہ پوری امت مشرک ہو گئی ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. وہ ہر اس میں مشرک, کافر, بدعتی یہ لفظ ہمارے ہاں بہت زیادہ عام ہیں. صحیح بات. اور حضرت اس کی ایک بہترین انداز سے تشریح بھی بیان فرمائیں گے. میں صرف یہ گزارش کرتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے معمولات اہل سنت ایسے ہوتے ہیں جن پر معاذ اللہ انگلی اٹھ جاتی ہے کہ جی مزارات پہ جا رہے ہیں شرک. بھئی شرک تو شرک ہم نے سمجھا دیا شرک فی ذات ہے یا شرک فی صفات ہے, تو پھر مزار پہ جا کے شرک کیسے ہوگا؟ اگر آپ کہیں کہ اس صاحب قبر کی عبادت کی جا رہی ہے تو عبادت تو کوئی بھی نہیں کرتا. دیہاتی سے بھی پوچھیں گے کیا یہ عبادت کے لائق ہیں, بزرگ وہ کہے گا نہیں. تو شرک کیسا؟ جی وہ سجدہ کرتے ہیں. بھائی سجدہ کرتے ہیں تو اس کی نیت کیا ہے یہ دیکھیں نا. سجدہ تو سجدہ عبادت بھی ہو سکتا ہے اور سجدہ تعظیمی بھی ہو سکتا ہے. سجدہ عبادت کفر و شرک ہے, سجدہ تعظیمی حرام ضرور ہے, ہماری امت میں جائز نہیں کہہ رہے, لیکن وہ شرک تو نہیں ہے. اگر ایک کافر کہ آپ سے یہ سوال کرے کہ بھئی تم ہمیں تو کوئی فرق نہیں ہے, ہم بتوں کے سامنے جھکتے ہیں, تم کعبۃ اللہ کے سامنے دیکھو, وہ مندر دکھا دے آپ کو کعبۃ اللہ کے, سب جھکے ہوئے ہیں, ہم کیا جواب دیں گے؟ فرق نیت کا ہے نا. تم معبود سمجھ کے جھکتے ہو, ہم معبود کا حکم سمجھ کے جھکتے ہیں. ہم کعبۃ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے, سجدہ تو ہم اللہ کو کرتے ہیں. اس کا مطلب ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے ان معمولات کو بنیاد بنا کر ان میں سے ایسے پہلو نکالنا کہ امت پر شرک کا اطلاق ہو, یہ قطعاً غیر مناسب ہے. اچھا مفتی صاحب, میں آپ سے وقفے کے بعد پھر ایک بار زحمت کلام دوں گا, چونکہ یہ وہ موضوع ہے کہ جس میں ہمارے عقائد و اعمال جو ہیں ان کی درستگی کے پہلو موجود ہیں. انہیں غور سے سننا ہے اور اپنے اپنے عقائد و اعمال کو درست کرتے ہوئے علماء حضرات کے بیانات کی روشنی میں زندگی کو جاری ساری رکھنا ہے. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں, آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے, عقیدہ توحید پر بات ہو رہی ہے اور بہت ہی عمدہ انداز میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب, مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب اور علامہ فیصل بیگ صاحب ارشاد فرما رہے ہیں اپنے اپنے مشاہدے کی اور مطالعے کی روشنی میں. حضرت آپ بہت اہم موضوع پر تھے جہاں پر اصلاح اعمال اور عقائد پر آپ بات فرما رہے تھے کہ چونکہ لوگوں سے بے احتیاطی ہو جاتی ہے, معترضین کو بہانہ مل جاتا ہے کہ جناب یوں ہو رہا ہے, کیا فرمائیں؟ جی اسی طریقے سے یہ بزرگان دین کے نام کے جانور ہم ذبح کرتے ہیں. جی جی. تو اس میں ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جانور اللہ کے لیے ذبح ہوگا, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں گے, بالکل, اس کا ثواب بھی اللہ دے گا, بے شک, اور قرب بھی اللہ کا ہی حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے. بے شک بے شک. صرف ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ثواب فلاں بزرگ کو پہنچ جائے. اس پر یہ آیت کریمہ پڑھ دینا وما اہل بہ لغیر اللہ, کہ وہ یہ دیکھیں آپ شرک میں مبتلا ہوگا کہ اس پر وہ بھی اللہ نے حرام کر دیا جس پر غیر اللہ کا نام لے دیا گیا ہو.
تو بھئی یہ آپ اس کا پس منظر تو دیکھیں نا، صحیح. پس منظر یہ ہے کہ وہ لوگ بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے اور بوقت ذبح اس پر بت کا نام ذکر کرتے تھے، لات کے نام پر، عزا کے نام پر، منات کے نام پر. جب آپ وہ دیکھ لیں اور آج دیکھ لیں، اس میں زمین آسمان کا بہت فرق. فرق. ایسے نیاز کو شرک کہہ دینا کہ جی اس پہ غیر اللہ کا نام لے دیا ہے. بھائی صرف غیر اللہ کا نام لینے سے چیز خراب نہیں ہو جاتی. اگر آپ کی زوجہ کھڑی ہوں گی، کوئی پوچھے گا یہ کس کی زوجہ ہے، تو کیا کہیں گے؟ اس پہ اللہ کا نام لیں گے، معاذ اللہ، شوہر کا نام لیا جائے گا. ولیمہ کر رہے ہیں آپ تو کیا کہیں گے؟ کس کا کھانا ہے جی؟ ولیمے کا کھانا. یہ شادی کا کھانا ہے، یہ تیجے کا کھانا ہے، یہ سالگرہ کا کھانا ہے، تو کیا اس پہ غیر اللہ کا نام لے تو سب حرام ہو گیا؟ یہ کہاں سے چیزیں نکال لیں؟ اسی طرح انگوٹھے چومے تو شرک ہو گیا. بھئی کیوں ہو گیا؟ آپ نے نبی کی تعظیم کی اور یہ شرک فی تعظیم ہو گیا. تو اس کا مطلب ماں باپ کی تعظیم نہ کریں، قرآن کی تعظیم نہ کریں، استاد کی تعظیم نہ کریں، کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام نہ کریں، کعبۃ اللہ کی تعظیم نہ کریں، کیونکہ شرک فی تعظیم. ہمارے نزدیک یہ شرک فی تعظیم ہے ہی نہیں. وجہ اس کی یہ ہے، یہ شرک فی المحبت. بھئی ایسے اللہ کی تعظیم جیسی ہوتی ہے ویسے کسی کے ساتھ تعظیم نہ کریں. جیسے اللہ سے محبت ہے کسی کے ساتھ آپ محبت نہ کریں. میں پوچھتا ہوں تعظیم اور محبت کی وہ مقدار بتا دیں کہ جس مقدار کا تعین کر کے اس سے آگے بڑھیں گے تو ہم شرک فی تعظیم میں مبتلا ہو جائیں گے. کیا مقدار ہے اس کی؟ بہت اچھی بات. اور اگر آپ کہیں گے کہ بھئی اللہ کو آپ معبود سمجھ کے سجدہ کرتے ہیں، کسی اور کو کریں، تو یہ شرک فی تعظیم میں نہیں ہے، تو شرک فی عبادت میں آ جائے گا. بالکل. یا شرک فی ذات کے اندر آئے گا. بالکل. اس لیے اس کی الگ کوئی صورت نہیں ہے کہ بھئی اللہ سے مخلوق سے اتنی محبت نہیں کرو جتنی اللہ سے کرتے ہیں. محبت کی مقدار کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نماز میں کھڑے ہیں، سرکار تشریف لائے تو پیچھے ہٹنے لگے. سرکار نے اشارہ فرمایا آپ پڑھائیں، لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے. سرکار نے نماز پڑھائی اور پھر فرمایا ابو بکر جب میں نے اشارہ کر دیا تھا کیوں پیچھے ہٹے؟ عرض کی ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی ضرورت کہ آپ تشریف لائیں اور میں نماز پڑھاتا رہوں. وہ حالت نماز میں نبی کی تعظیم کرتے ہوئے پیچھے ہٹ جائیں، قلب میں تعظیم کے خیال نہیں لائے، عملی تعظیم بجا لائے اور شرک نہ ہو. اور یہاں یہ کہا جائے کہ نماز میں نبی کی تعظیم کر لی تو معاذ اللہ شرک ہو جائے گا. یہ غلط رویے ہیں جن پہ توجہ کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو اس جوش حکم شرک میں اپنا بھی ایمان خطرے میں پڑ جائے. اس لیے خدا را اس امت کو اس حدیث کی روشنی میں مشرک نہ بنائے. آپ کے نبی بے خوف ہیں، آپ ضرور اصلاحی کلام کریں لیکن قرینے کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. بہت عمدہ انداز میں مفتی صاحب نے بیان فرمایا. اور یہ جو ہر چیز کو جناب یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، تو اس کو ایسے لوگوں سے بھی آپ ذرا اپنے علماء حضرات جو صحیح العقیدہ علماء حضرات ہیں اہل سنت کے الحمدللہ، ان کے ساتھ رابطہ کر رکھے. کوئی آپ کی مشکل ہو انشاءاللہ ضرور آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. اچھا ایک چیز اور بھی ہے، ہم نے توحید کے حوالے سے بھی اس بات کی، اس کی اہمیت کے حوالے سے، شرک کی مذمت کے حوالے سے از روئے قرآن اور احادیث بات ہوئی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا حضرت ہر چیز پر یہ لگا دینا کہ شرک شرک شرک، اس حوالے سے بھی لوگوں کے بڑے ذہن خراب کیے جاتے ہیں، عقائد اور اعمال کو متاثر کیا جاتا ہے؟ کیا فرمائیے گا آپ؟ دیکھیے عقیدے کے اندر پختگی، گہرائی اور گہرائی ضروری ہے اور اعتدال ضروری ہے. اعتدال ضروری. اس میں مزاج کا عمل دخل نہ ڈالیں، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو ہی پیمانہ بنائیں. اس سلسلے میں عرض کروں گا، ابھی تازہ یہ کرونا کی وبا سے ہم نے نجات پائی. کیا ہر کھانسی کرونا ہے؟ ہرگز نہیں. کیا ہر بار جب چھینک آ جائے تو وہ کرونا ہے؟ ہرگز نہیں. کیا ہر بخار کو ٹائیفائیڈ کہا جائے گا؟ نہیں. تو جب ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کیا ہر بات کو شرک قرار دے دیا جائے گا؟ اس میں اصول کی طرف اگر ہم آئیں تو الاشیاء تعرف باسدادھا، چیز اپنے متضاد سے پہچانی جاتی ہے، اس کی شناخت ہوتی ہے اس سے. اور یہ جو شرک ہے یہ توحید کا نقیض ہے. توحید اور شرک آپس میں نقیض ہیں، ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. لہٰذا جہاں ایک ہوگا وہاں دوسرا نہیں ہوگا، جہاں دوسرا ہوگا وہاں پہلا نہیں ہوگا. یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اب مثال کے طور پر یہ ہمارے سامنے ٹیبل ہے، میں اگر کہتا ہوں کہ یہ کرسی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا صرف ایک بات نہیں کہ مجھے ٹیبل کی سمجھ نہیں. میں ٹیبل کو کرسی کہہ رہا ہوں تو صرف اس کا سمپل مفہوم یہ نہیں ہوگا کہ مجھے ٹیبل کی سمجھ نہیں ہے، اس کا دوسرا مفہوم بھی ہوگا کہ مجھے کرسی کی بھی سمجھ نہیں ہے. اگر مجھے کرسی کی سمجھ ہو تو پھر میں اس کو کرسی تو نہ کہوں. تو کرسی جب اس کو کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کرسی کی بھی سمجھ نہیں اور ٹیبل کی بھی سمجھ نہیں. تو یہ مثال ایک مشاہدے کے لیے میں نے عرض کر دی. جو آدمی ہر ایسی بات کو جو مظاہر محبت ہیں ان کو بھی شرک قرار دے دے،
جو مظاہر تعظیم صالحین اور انبیاء ہے اس کو بھی شرک قرار دے دے، جو مباح عمل ہیں امت کے ان کو بھی شرک قرار دے دے، جو معمولات مستحب ہیں ان کو بھی شرک قرار دے دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ وہاں پر بغض ہے کسی مخصوص جماعت کے ساتھ، اس وجہ سے ایسا کیا جا رہا ہے، یا یہ ہے کہ وہاں پر ہر دوسری تیسری چیز کو شرک بنایا جا رہا ہے، تو اصلاً یہ ثابت ہوگا کہ انہیں توحید کی معرفت نہیں ہے، کیونکہ اگر توحید کی معرفت ہو تو پھر وہ جہاں شرک حقیقی ہو اسے تو شرک کہیں، لیکن جہاں شرک نہیں، نہ اصول کے مطابق نہ دلیل کے مطابق، پھر اسے شرک کیوں کہا جائے؟ پھر اسے شرک کہا جائے گا تو وہ یا تو جہالت ہے یا پھر بغض ہے، لا علمی ہر اعتبار سے۔ لہٰذا جب کسی شے کو کوئی آدمی شرک کہے گا تو لازم ہے کہ وہ اس کے متضاد کو پہلے توحید ثابت کرے، اس کے متضاد کو پہلے توحید کے بنیادی تقاضوں میں ثابت کرے۔ اگر کوئی شے توحید کے درجے پر ہے تب اس کا اپوزٹ کرنا تو شرک ہوگا، اور اگر کوئی شے توحید کے تقاضے میں نہیں تو پھر وہ اس کا متضاد شرک کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پر کامن جملہ آپ نے سنا ہوگا، بھئی یہ وسیلہ شرک ہے۔ وسیلے کو اگر کوئی شرک کہتا ہے تو پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وسیلہ اللہ کی شان ہے اور وہ کسی اور کے لیے مانی جا رہی ہے، تو تبھی شرک ہوگا۔ تو پہلے اسے توحید تو ثابت کریں۔ تو کیا وسیلہ توحید ہے؟ وسیلہ تو ذریعہ ہے، اللہ تو مقصود ہے بندے کے لیے، تو لہٰذا وسیلے کو اگر کوئی مقصود کے درجے پر رکھے گا تو اس نے شرک کیا ہے۔ وسیلے کو وسیلہ ماننے والے نے شرک نہیں کیا، بلکہ وسیلہ کو شرک کہنے والا شرک کے اندر مبتلا ہوا ہے، کیونکہ اس نے ایک ایسی شے کو شرک کہا جو اس کا متضاد توحید ہے ہی نہیں، نہ وہ توحید کا تقاضا ہے۔ لہٰذا اس افراط و تفریط سے بچنا چاہیے تاکہ عام آدمی کو انتشار کا شکار نہ کریں، اس کو عقیدے کی کلیئرٹی پر رہنے دیں، وہ جو محبت پر تعظیم پر قائم ہے رہنے دیں۔ ہاں کہیں خرابی ہے اس کی اصلاح ضرور کی جائے، مگر امت کی اکثریت کو اور اجتماعیت کو اس طرح مشرک کہہ دینا یہ ایک زیادتی بھی ہے، اور یہ امت اور آنے والی نسلوں کے اوپر ایک ظلم ہے۔ اس سے ہمیں آج پرہیز کرنا ہوگا تاکہ توحید اپنی اصلی شکل اور حالت کے ساتھ ہمارے دلوں میں، ہماری روحوں میں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے معاشرے میں قائم اور دائم رہے۔ اچھا علامہ صاحب، کیا پیغام دیجیے گا علامہ فیصل بیگ صاحب کہ توحید آج موضوع رہا، ہمارے ہاں علماء حضرات بھی محراب و منبر سے یہ آواز بلند ہوتی ہے، کیا فرمائیے گا آج کے اس موضوع کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے؟ توحید کا مضمون بہت زیادہ اہم ہے، اور اس میں یہ سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ توحید اور تعظیم، تو عبادت اور تعظیم یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ عام طور پر ہم ان دونوں کو گڑمڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، بے شک، لیکن اللہ کی خاطر مخلوق میں علماء، صوفیہ، اولیاء اور وہ نیک بندے جو اللہ کی قربت جن سے ہمیں ملتی ہے، جن سے علم ملتا ہے، جن سے رہنمائی ملتی ہے، ان کی تعظیم تکریم وہ ایک الگ عنوان ہے، عبادت ایک الگ عنوان ہے۔ پھر توحید میں ہمیں اس طرف توجہ دینی ہوگی کہ توحید وہ نہیں ہے جو بندہ از خود اپنے طور پر طے کر لے، بلکہ رب ذوالجلال نے سورہ اخلاص کی بالکل پہلی آیت کے پہلے لفظ میں اس مسئلے کو واضح کیا، قل هو اللہ احد، محبوب تم فرماؤ وہ اللہ احد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا احد ہونا مصطفیٰ جان رحمت کے واسطے سے ہے، لہٰذا اللہ کی ذات سے ہمارا تعلق مصطفیٰ کریم کی تعلیمات کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ موضوع بہت بڑا ہے، اس کی وسعت بہت ہے، لیکن دامن وقت میں گنجائش کم ہونے کے سبب جو انتہائی ضروری اور اہم سوالات تھے ہم نے آج کے اس پروگرام میں شامل کیے، اس سیگمنٹ میں شامل کیے۔ علامہ فیصل بیگ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا، مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ کنٹینیو رہیں گے انشاءاللہ۔ اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اظہار عقیدت کا، اس کے بعد اذان فجر ہے، اور اس کے بعد آپ کے شرعی مسائل اور ان کا حل جو ہے انشاءاللہ ان کے جوابات کے لیے قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب یہاں تشریف فرما ہوں گے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔